نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جن کی پیشگوئی، جن کی خوشخبری، جن کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آخری زمانے میں مبعوث اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا، اس مسیح موعود کو مبعوث فرمانے کے بعد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے لوگوں نے انکار کیا، ان کی مخالفت کی، ان کے متعلق فتوے نکالے، ان کے متعلق طرح طرح کی تحریات اور طرح طرح کی کتابیں اور طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کی مخالفتوں کا جو سمندر ہے وہ برپا کیا۔ اس ضمن میں ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ کرونا وائرس اور دوسری دیگر امراض اور دیگر بیماریوں اور دیگر عذاب کے بارے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 20 حقیقت الوحی کتاب ہے، صفحہ نمبر 268 کی یہ تحریر میں آپ کو پڑھ کر سنانے لگوں۔ حضور جی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ خدا نے مجھے عام طور پر زلزلوں کی خبر دی ہے، بس یقیناً سمجھو کہ جیسا کہ پیشگوئی کے مطابق امریکہ میں زلزلے آئے، ایسا ہی یورپ میں بھی آئے اور نیز ایشیا کے مختلف مقامات میں بھی آئیں گے، اور بعض ان میں قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور اس قدر موت ہوگی کہ خون کی نہریں چلیں گی۔ اس موت سے پرند چرند بھی باہر نہیں ہوں گے، اور زمین پر اس قدر سخت تباہی آئے گی کہ اس روز سے کہ انسان پیدا ہوا ایسی تباہی کبھی نہیں آئی ہوگی، اور اکثر مقامات زیر و زبر ہو جائیں گے کہ گویا ان میں کبھی آبادی نہ تھی، اور اس کے ساتھ بھی اور آفات زمین و آسمان میں ہولناک صورت میں پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ہر ایک عقل مند کی نظر میں وہ باتیں غیر معمولی ہو جائیں گی، اور حیت اور فلسفہ کی کتابوں کے کسی صفحے میں ان کا پتہ نہیں ملے گا۔ تب انسانوں میں اضطراب پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، اور بتیرے نجات پائیں گے اور بتیرے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ نوع انسان نے اپنے خدا کی پرستی چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسے کہ خدا نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنے تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انسانی کاموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے ہیں اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ دیکھو گے۔ اے یورپ تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والا کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد جگانہ ایک مدت تک خاموش رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں وہ سنے، کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچشم خود دیکھ لو گے۔ مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے نہ کہ زندہ۔ یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 268 اور 269 کی یہ تحریر ہے، کتاب حقیقت الوحی ہے۔ اس میں حضور نے بڑی تفصیل سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے کہ ہم اس وقت تک کوئی عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد ہی یہ ساری وبائیں، یہ زلزلے اور اس طرح کی آفتیں اور اس طرح کی وبائیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں، ترقی پکڑ رہی ہیں۔ وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مسیح کو اس زمانے میں بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی پرستش کے لیے جمع کرے، لوگوں کو خدا کی عبادت پر لگائے، لیکن لوگوں نے اس مسیح پر بھی کان نہ دھرے، اس مسیح کی آواز پر بھی کان نہ دھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس وبا کو نازل کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی جتنی وبائیں، جتنے زلزلے، جس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہی ذریعہ تھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسیح پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسیح کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میرا سلام مسیح موت کو ضرور پہنچانا، اگر تمہیں برف کے تودوں پر گھٹنوں کے پل بھی جانا پڑے تو اس کو میرا سلام ضرور پہنچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔